تو فوضعت له وضوءا، وضو اور وضو کا فرق ہے۔ وضو تو معنی وہی یعنی وضو کرنا، اور وضو کا پانی، یہ زبر کے ساتھ ہو تو یہ وضو کا پانی اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کا پانی رکھا، اللہ کے نبی جب باہر نکلے تو پوچھا من وضع ھذا، یہ میری خدمت کس نے کی؟ اس سے معلوم ہے کہ خدمت کرنے والے کو بھی معلوم کرنا چاہیے کہ خدمت کون کر رہا ہے، تاکہ اسی کا یہ حق بنتا ہے کہ مکافات العمل اور مکافات یا جزا اس کے عمل کی ہونی چاہیے، کہ اگر وہ خدمت کر رہا ہے تو آپ اگر خدمت نہیں کر سکتے تو کوئی دعا تو دے دیں۔ آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی 1000 روپیہ، کوئی 100 روپیہ، تو آپ کم از کم دعا تو دے دیں۔ ھذا وجدت مشائخنا، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ اگر کوئی ہدیہ دیتا، خدمت کرتا، فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ تو یہ اسی سے ثابت ہے کہ مکافات خادم کی خدمت کا یعنی دعا سے ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلے تو دعا آدمی کیسے کرے گا؟ جب اس کو پہلے معلوم کرے کہ میری یعنی خدمت یا یہ میری ضرورت کس نے پوری کی ہے، تو اس کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے پوچھا من وضع ھذا فاخبرہ، بتایا گیا۔ بتانے والا یہاں مجہول ہے، کون ہے؟ شاید بی بی میمونہ ہوگی، اور جو ہے یہ وہی اسی رات کا واقعہ ہو کہ جس میں عبداللہ بن عباس بی بی میمونہ کے گھر میں خدمت کے لیے گئے تھے۔ عجب نہیں کہ وہ واقعہ ہو۔ بہرحال بتایا گیا کہ یہ تو آپ کا چچا زاد بھائی جو آپ کا تلمیذ ارشد بھی ہے، چھوٹا بچہ عبداللہ بن عباس، یہ خدمت اس نے کی ہے۔ اللہ تو جواب اس میں دعا اللہ کے نبی کی زبان سے یہ نکلی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کا بڑا عالم بنا دے۔ یہاں علماء نے لکھا کہ اس نے پانی رکھا، اللہ کے نبی نے اسی کو فقیہ ہونے کی دعا دی۔ تو ان عمل اور اس دعا کا جوڑ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ذہانت سمجھ گئے کہ یہ بچہ ذہین ہے، کیونکہ خدمت کے یہاں 3 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ کہ پانی کا لوٹا بھر کے یعنی اندر لے آتے، تو اس میں نقصان یہ ہوتا کہ پھر اندر جانے کے بعد مخدوم کے عورات سطر پہ نظر پڑتی، یہ طریقہ بھی غلط تھا، اس کو چھوڑا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ خدمت ہی نہ کرتا، بس چلا جاتا، میرا کیا کام ہے، اپنا پانی خود کرے گا۔ 2، اس نے درمیانی راہ اختیار کی کہ لوٹا بھی بھرا، خدمت بھی کی، اور پانی اندر نہیں لے گئے اور باہر پانی رکھ لیا۔ تو یہ اس بچے کی ذکاوت اور فہم فراست سمجھ میں آئی۔ اس لیے اس کے مناسب یہ تھا کہ بچہ ذہین ہے، دعا علم کی ہونی چاہیے، اور کوئی دولت کی دعا دے دوں، کوئی عورت کی دعا دے دوں، خوبصورت مائی ہے اللہ اس کو دے دے، تو مائی اس کی کس کام کی ہے؟ یہ تو بندہ علمی بندہ ہے، تو اس کو دعا علمی کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس کو یہ دعا کی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے میرے اللہ اس کو دین کا بہت بڑا عالم بنا دے۔ تو بہرحال یہ ہے ترجمہ ثابت ہو رہا ہے صراحتاً، اور آگے پھر باب یہ ابواب الاستنجاء گویا چل رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی بول و براز کی حالت میں قبلے کا استقبال یا قبلے کا استدبار دونوں یہ جائز ہیں، یا یہ دونوں سمجھا کہ ناجائز ہیں، اور یا یہ کہ ان کا کوئی باہمی فرق ہے۔ تفصیل مذاہب کی تو آپ نے ترمذی میں پڑھی ہوگی، اور مختصر میں اتنا بتاتا ہوں کہ اس مسئلہ میں مذاہب کا بھی اختلاف ہے اور روایتوں کا بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک تو یہ ہے استقبال استدبار دونوں ممنوع ہیں، بنا ہو یا فضا ہو، کھلا میدان ہو بھی خانہ کعبہ کا استقبال یا استدبار دونوں ناجائز ہیں۔ اس طرح اگر جو ہے وہ بند جگہ ہو، جیسے آج کل بند بنے ہوئے لیٹرین بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بنا ہے، تو بنا میں ہو یا فضا میں ہو، دونوں حالت میں بالکل ممنوع۔ اور ائمہ ثلاثہ کا اس میں یہ ہے کہ جی استقبال جو ہے یہ تو معنی استقبال استدبار دونوں فضا میں ممنوع، استقبال استدبار دونوں فضا میں ممنوع، باقی بنا میں دونوں جائز، بنا میں دونوں جائز۔ کہ بھئی اگر کھلا میدان ہے تو پھر خانہ کعبہ کا استقبال بھی حرام ہے اور اس کا استدبار بھی حرام ہے، باقی اگر بنا ہے تو بنا میں دونوں جائز۔ 2، تیسرا مسئلہ اس میں ایک روایت امام احمد بن حنبل سے بھی ہے، وہ یہ کہ وہ فرق انہیں بنا اور جدار کا نہیں کیا،
انہوں نے فرق استقبال استدبار کا کیا، چنانچہ یہ کہ استقبال دونوں میں ناجائز، استدبار دونوں میں جائز، استقبال بنا میں فضا میں دونوں میں ناجائز، استدبار دونوں میں جائز۔ تو بعضوں نے فرق بنا اور اپنا فضا کا کیا، بعضوں نے فرق استقبال استدبار کا کیا۔ ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ یعنی کوئی فرق نہیں ہے، استقبال استدبار دونوں بنا میں فضا میں دونوں میں ممنوع ہیں، بالکل ناجائز۔ اب آئیں کہ یہاں روایتوں کا اختلاف ہے، تفصیل انشاءاللہ ترمذی میں آپ سنیں گے۔ روایت ابو ایوب انصاری کی ہے ایک، جو قولی روایت ہے، اور جس میں یہ آیا کہ لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبرها، کہ بول و براز کے حالت میں قبلے کا نہ تم استقبال کرو نہ استدبار کرو۔ ایک طرف یہ روایت ہے جو قولی روایت ہے، دوسری جانب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر، یا کہا کہ بی بی حفصہ کے گھر کی چھت پہ، اب بہن کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہے، بہرحال روایتوں میں الفاظ مختلف ہیں، گھر کی چھت کے اوپر چڑھا تو میری اچانک نظر پڑ گئی اس جگہ پہ کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت فرما رہے تھے۔ تو میری جو نظر پڑی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی استقبال جو ہے بیت المقدس شام کا کر رہے ہیں، استدبار خانہ کعبہ کا کر رہے ہیں، کہ مدینہ منورہ میں یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی محل وقوع، اور وہاں اس طرح ہے کہ مانا اگر بیت اللہ کا یا شام کا استقبال ہوگا تو خانہ کعبہ بالکل جنوب میں ہے، تو اس طرح استدبار ہو جائے گا۔ تو یہ وہ روایت ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ظاہر کچھ جگہ ہوگی، کچھ حجاب ہوگا، کوئی دیوار چھوٹی سی ہوگی، تو مانا بنا کا نمونہ بھی ہو گیا، ساتھ میں یہ کہ خانہ کعبہ کا استدبار بھی اس میں معلوم ہوا۔ تو عبداللہ بن عمر کی روایت سے گویا کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بنا ہو، خانہ کعبہ کی استدبار ہو تو اس کی گنجائش ہے، جبکہ ابو ایوب انصاری کی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بنا اور فضا کی کوئی تفصیل وہاں مذکور نہیں، ظاہری الفاظ حدیث کے یہ ہیں، استقبال بھی نہ کرو استدبار بھی نہ کرو۔ تو لہٰذا آپ تفصیل اور مذاہب، دلائل، وجوہ ترجیح اور موافق روایت تو ہماری ابو ایوب انصاری کی روایت ہمارے موافق ہے، عبداللہ بن عمر کی روایت جو ہمارے مخالف ہے۔ جوابات بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے یا سن چکے ہوں گے کہ بھائی وہ روایت جو ہے فعلی ہے اور یہ روایت قولی ہے، اور وہ ایک زندگی کا جزوی واقعہ ہے، یہ شریعت کا قاعدہ کلیہ کے طور پہ ایک چیز بتائی گئی ہے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا سبب یا وجہ معلوم نہیں، اور اس کا سبب وجہ معلوم ہے کہ جب تم پست جگہ میں جاؤ تو استقبال استدبار جو ہے اس میں خانہ کعبہ کا نہ کرو۔ تو یہ ایک فرق ہے، اس وجہ سے ہمارے فقہاء نے کہا کہ جب قول عمل کا